اور کنٹیمپٹ لا میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. وہ ایسے ہی خام خواہ سب کو ڈرایا ہوا ہے. دیر از نو کنٹیمپٹ لا ان پاکستان. جب تک پارلیمان نیا قانون نہیں بناتی اس کوئی وقت تک قانون ہی نہیں ہے. یہ جو نوٹسز جتنے ایشو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ماضی میں، یہ نہال ہاشمی کی یہ جو تھی کنوکشن، دانیال عزیز کی کنوکشن، وہ ایک تیسرے طلال چودھری جی کی طلال یہ چوری سب غلط ہیں. یہ ساری ان کی غلط ہیں. کوئی یہ اہمیت نہیں ہے، بائی کوئی لا ہے ہی نہیں قانون یہ. بائی لا ہی نہیں ہے. یہ لا ہی نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہی ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ یہ بھی پوائنٹ لینا ہے. جس آرڈیننس جو تھا 2003 کا آرڈیننس، یہ تو ریپیل ہو گیا تھا. یہ 3 دفعہ ریپیل ہوا ہے. تو جو آرڈیننس 3 دفعہ ریپیل ہوا وہ دوبارہ کیسے قانون بن گیا؟ یعنی یہ ہے کھلواڑ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے. وہ ججز جو اس طرح کے قوانین کو استعمال کر کے یوسف رضا کو نکال دیا، میاں صاحب کو فارغ کر دی، سوری یوسف رضا کو کنٹیمپٹ میں کیا نا، جی جی تو اور بہت ساروں کو، یہ نہال ہاشمی کو فارغ کیا، طلال چودھری کو فارغ کیا، دانیال عزیز کو فارغ کیا. یہ سب جو ججز ہیں نا، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب قانون تھا ہی نہیں، آپ نے اوور اسٹریچ کر کے پارلیمنٹیرینز کو نااہل، ایک تو آپ ویسے نہیں کر سکتے، آپ کو ٹھیک، اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. اوپر سے آپ نے غلط قانون کو خود ہی قانون بنا دیا. کیا آپ لیجسلیچر ہیں؟ کیا قانون سازی آپ کریں گے؟ جو قانون رپیل ہو چکا ہے وہ اس کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں. ساری چیزیں دیکھنے میں تو پھر تو سر میاں صاحب والی جو اور تاحیات میں نہلی، یہ سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چوری، یوسف رضا گیلانی، طلال چودھری، یہ کبھی نااہل تھے ہی نہیں. اور ان کو چاہیے کہ یہ سوٹ کریں ڈیمیجز کا، اور یہ کروڑوں روپے ڈیمیجز ان کو ملنے چاہیے یہ ہمارے اگر یہ وساطت کی سوٹ کریں. پروگرام سے مل کر جو ہے نا وہ ہاں وکیل بھی میرے خیال میں آپ کو کرنا چاہیے. ظاہر ہے آپ ہی کر سکتے ہیں. نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا، وہ تو ان کی سر وہ مرضی ہے، میں تو کہہ رہا جس ہوں، طرح وہ ہوں علیحدہ سر. بات ہے. لیکن میرا یہ کہنا نہیں بنتا. میں کبھی اپنے آپ کو مسلط تھوڑی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر تو تاحیات لی میاں صاحب والی جو تاحیات نہلی، اور پھر تو اس کی بھی کوئی. میاں صاحب کی نہ صرف کہ تاحیات نااہلی نہیں، جی تاحیات نااہلی غلط تھی، بلکہ میاں صاحب کی جو بعد میں کہا گیا کہ جی نیا قانون آ گیا تو 5 سال ہم نے کر دیا، وہ بھی کمزوری تھی اس وقت کی حکومت کی. ان کو تو قانون یہ لانا چاہیے تھا کہ یہ لکھا ہی نہیں ہے تاحیات نااہلی غلط ہے. ہے ہی نہیں ہے. لیکن وہ بہت ہی کمزور ایک ٹیم تھی جس نے کہ یہ صرف یہ ترمیم کر دی کہ نااہلی جو 5 سال کیا. ان کو گرپ نہیں تھی سبجیکٹ. اگر سبجیکٹ پہ گرپ ہوتی تو میاں صاحب کی قانون میں لکھ دیتے کہ ایک ہی لائن لکھنی تھی نا بھئی. جب آپ نے یہ لکھ دیا تھا، آپ نے جب یہ لکھ دیا تھا کہ تاحیات نااہلی آئین میں نہیں ہے، تو پھر نہیں ہے. انہوں نے تو تاحیات 5 سال، آپ نے خود ہی میاں صاحب کو 5 سال سزا دلوا دی. یعنی 5 سال کی نااہلی آپ نے خود میاں صاحب کی کرا دی. یعنی آپ ہی کے اپنے آپ ہی بندے. اپنے. تو وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا تو تاحیات نااہلی ہو نہیں سکتی، تو پھر 5 سال کی نااہلی کیسے کرا دی انہوں نے؟ خود ہی مان بھی لیا. وہ میں سمجھتا ہوں بہت ویکنس تھی ان کی. وکلا ٹیم. وکلا نہیں ہے، جو بھی تھے، جو بھی پارلیمنٹیرینز تھے جنہوں نے جو بھی قانون سازی کی ہے، وہ کمزور قانون سازی تھی. ان کی لیک آف کلیئرٹی تھی. ورنہ یہ تو ایشو ہی نہیں تھا یہ جو بنائے جا رہے ہیں. پناما کیس میں تو دوبارہ پناما کیس کو اپیل ریویو میاں صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جسٹ 1 لائنر میں سارا ختم ہو جاتا تھا معاملہ. بالکل ٹھیک. تو سر پھر اس کیس میں تو مریم نواز کے آپ وکیل رہے ہیں، آپ نے باضابطہ بری بھی کرایا، تو یہاں پر معاونت کر رہے ہیں کچھ اس قسم کی میاں سے؟ نہیں نہیں، میں کوئی معاونت نہیں کر رہا. مجھے دیکھیں، مجھے کوئی پوچھے گا تو پھر ہی میں کروں گا نا. میں خود تو نہیں جا کے کہہ سکتا جی آپ مجھ سے پوچھیں، وہ تو اچھا نہیں لگتا نا. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہے. بڑے مصروف لوگ ہیں سارے. ہاں ان کے ہاں اس میں تو یہ ہے کوئی نا، شک نہیں آئندہ ہے. الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس لیے وہ تو سب جانتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. سر آئندہ حکومت جب آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے ضروری کون سی قانون سازی کرنی چاہیے جسے آپ سمجھتے ہوں کہ وہ وقت اور اس وقت اہم ترین ضرورت ہے میں ملک کے لیے؟ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہیے. اچھا جی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو لوگ ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ان کے بڑے سیاسی ایشوز پہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز بنتے ہیں، وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ صرف یہ جج سینٹرک نہیں ہونے چاہیے، یعنی جوڈیشری سینٹرک نہیں ہونے چاہیے. اس میں چند جوڈیشری سے آپ لوگ لے لیں، اچھے نان کانٹروورشل ریٹائرڈ ججز، اس میں پرانے اچھے پارلیمنٹیرینز، اس میں بیوروکریسی اور فوج سے اچھے لوگ جو کہ بالکل کسی طرح مداخلت انہوں نے کبھی نہیں کی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں.
یہ کوئی 7 8 10 بندے جو ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو ہر کمپلیکشن کا، اس میں بزنس مینوں کو رکھیں، پاکستان کے ٹاپ 1 2 بزنس مین کو لائیں، اس کا سپریم کورٹ سے اوپر ہونا چاہیے، اچھا جی. وہ ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے پریزیڈنٹ آف دا کورٹ، وہ ابو دا سپریم کورٹ، اس کے نیچے پھر سارے آئیں، سپریم کورٹ وغیرہ سب اس کے نیچے آئیں، اور ہائی کورٹ بھی اس کے نیچے آئے. یہ نہیں ہے تاکہ ادھر جو بیک لاگ ہے، مطلب ہزاروں لاکھوں کیسز کا بیک لاگ اب ہو گیا ہے، یہ سسٹم تو سارا فیل ہو گیا. یہ سارا ان کو دوبارہ جوڈیشل ریفارمز لانے پڑیں گے، اور موجودہ جو ججز ہیں ہمارے سپیریئر کورٹس کے، ان میں سے اچھے ججز جو ہیں ان کو بالکل ریٹین کیا جانا چاہیے، لیکن جو پراپر طریقے سے نہیں آئے ان کی جگہ وہ لوگ لائے جائیں جو کہ کمپٹنٹ ہیں، جو کہ نیوٹرل ہیں، جن کے انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور صرف انٹیگریٹی کی بات نہیں ہے، ایک پوائز، ایک بیلنس آف مائنڈ بھی ہونا چاہیے. ایک بندے کی بڑی انٹیگریٹی ہے لیکن وہ بس فرتے جذبات میں آ کے تو ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، گرانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے سارے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے لا کی اس طرح سے نہیں تشریح کرنی کہ ملک کا جو آپ بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں. تو بڑا پوائز، بیلنس آف مائنڈ، ایک اوور آل پاکستان کا جو فیبرک ہے ہماری اسٹیٹ کا، اس کی کمپریہنشن ہونی چاہیے ان ججز کو، تاکہ ملک کو مضبوط کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے فیصلے کو دکھاتے دکھاتے ہم ملک کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں. اس طرح کے فیصلے اب ہم ملک متحمل نہیں ہے جہاں پہ کہ فیصلے کے بعد پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان کی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں، جو کہ پچھلے اتنے سالوں میں افتخار چودھری کورٹ نے کیا ہے. وہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ بیوروکریٹس کو بیوروکریٹ سے لڑا دو، سیاستدانوں کو سیاستدان سے لڑا دو، اور خود چودھری بن کے بیٹھ گئے. خود چودھری بن کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے وقت میں جو چیزیں کری بڑی اہم ہے. سر آخری 2 سوال ہیں. سر انتخابات کا اعلان ہو گیا، تاریخ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان، ہر ٹی وی کا سوال تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. کیا دیکھ رہے ہیں انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ انتخابات تو ہونے جا رہے دیکھیں، ہیں. انتخابات تو کرانے پڑیں گے، جی بالکل ٹھیک. کیونکہ اب انتخابات ہوں گے تو پھر آپ کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہوگا، پھر آپ کے سینٹ کے بھی الیکشن ہونے ہیں، پھر آپ کے صدر کے بھی الیکشن ہونے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سارا جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا. تو انتخابات بالکل ہونے چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو کرانے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ ملک کو آپ ان لمبو چھوڑ دیں گے اور یہ جو نگران ہیں اگلے 3 4 سال تک اسی طرح چلیں گے. پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. میاں محمد نواز صاحب کی تقریر پر کیا کہیں گے؟ اس جن حالات میں وہ آئے ہیں، کہا جا رہا تھا کچھ شاید کوئی اقتصاب اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ان کی تقریر تو بالکل ڈیفرنٹ تھے. آپ اس پر کیا تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میاں صاحب اب آئے ہیں 4 سال کے بعد آئے ہیں. جی. اس دوران انہوں نے بہت نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں، تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی تقریر جو تھی وہ ان کے بڑی فی البدی تھی، اور ان کے جو اپنے احساسات تھے سب سے پہلے انہوں نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے ذکر کیا کہ اب آج جب وہ واپس گھر جائیں گے تو اس سے پہلے ان کی وہاں والدہ ہوا کرتی تھیں، ان کی جی. شریک حیات ہوا کرتی تھیں کلثوم نواز صاحبہ، وہ نہیں ہوں گی. تو یہ سارا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یعنی نوے قوم کو بتایا کہ سیاست میں اگر ہم وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو تکلیفیں ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں کہ 4 4 سال بعد، 9 9 سال بعد پھر ہم اپنے عزیز و اقارب کو دفنانے بھی نہیں آ سکتے، وہ ساری انہوں نے اپنی پرابلمز جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی، اور غالباً قوم کو یہ بتایا کہ ایک امیر کبیر سیاستدان بھی جب سیاست میں آتا ہے تو یہ صحبتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی اسپرٹ تھی، اور یہی غالباً وہ کنوے کرنا چاہ رہے تھے. تو آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر جو تھی اس پہ رائے میں ایک بڑی نیچرل تقریر تھی. مجھے خود یاد ہے جب میرے والدین کا انتقال ہوا تھا دونوں کا 2018 میں، تو جب میں باہر سے آ رہا تھا پاکستان واپس، تو جب جہاز ہمارا لاہور لینڈ کر رہا تھا، تو جب بھی میں لاہور آتا تھا تو سب سے پہلے میں والد اور والدہ کے پاس جاتا تھا. تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنا تکلیف ہے. انسان کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز، وہ کتنا ہٹ کرتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو انسان وہی انسان ہے نا، گوشت پوست کا انسان ہے. میاں نواز شریف بھی اسی گوشت پوست کے انسان ہے. جو روح آپ میں بستی ہے وہ ان میں بھی بستی ہے. تو یہ ایک بڑی نیچرل چیز تھی جو انہوں نے بات کی تھی، اور اچھا کیا کہ انہوں نے کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ نہیں کیا. انہوں نے عوام کو بتایا کہ میرے بھی وہی جذبات ہیں جو آپ کے جذبات ہیں. تو لہٰذا عوام کو انہوں نے قریب کرنے کی کوشش کی اس طرح سے کہ بیسک لیول پہ جا کے بتایا کہ ہم سب میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے.
اس لیے میاں نواز شریف کی جو اسپیچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی تقریر ہے۔ سر میرا پروگرام بالکل ختم ہو گیا، لیکن میں یہ سوال اس